بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کیسر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج 10 رمضان المبارک کی نسبت سے آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں انہیں مومنوں کی ماں کہا ہے، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ ہستی ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پہلا نکاح فرمایا، اور آپ ہی وہ آقا کریم کی محبوب ترین زوجہ ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے وصال پرملال پر پورا سال جو ہے وہ غم کا سال منایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہیں، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جدائی میں اکثر غمگین ہوا کرتے اور آپ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ آج کی اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی، اور آپ کے ساتھ وطن عزیز کے عظیم مداح حبیب محمد کمران سلیم صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم ہر دو حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ گفتگو کا آغاز شاہ صاحب سے کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جیت شخصیت تھی، تو ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، جیسے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے ماقبل، پھر ابتدائی اسلام، اور پھر آپ کی حیات مبارکہ کے آخری جو حصہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ابتدائی زندگی ہے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تک، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ علامہ کیسر قریشی صاحب، آپ نے جمال رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے یاد فرمایا۔ آپ نے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کرنے کے لیے کہا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات وہ ہے کہ قبل از حریم آمد حریم نبوت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حریم میں آنے سے پہلے بھی آپ کی جو شخصیت تھی وہ زمانہ جاہلیت میں بھی باقی عورتوں جیسی نہیں تھی، اس لیے کہ جسے حرم نبوت میں آنا ہو، اللہ نے جسے رفیق رسول بنانا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عام عورتوں جیسی نہیں بناتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے مدارج النبوہ میں حضرت شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی جو شخصیت تھی وہ عالمانہ، فاضلانہ، اور آپ مالدار تھیں، اور ملکۃ العرب، اور اس زمانہ جاہلیت میں کہ آقا حضور سید کونین اور جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے درمیان جو
عرصہ گزرا وہ 500 سال 500 سال کا، اس عرصے میں جو تغیر رونما ہوا اور جاہلیت کا جو دورہ تھا وہ زمانے سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس جاہلیت کے دور میں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی اور بہت بڑی تاجر تھی، اور آپ کی نبی رحمت سید کونین سے جو شخصیت متاثر ہوئی، وہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے جب بھیجا تو آپ کو منافع ڈبل حاصل ہوا۔ تو آپ کے غلام میسرہ نے جب سید کونین کی تعریف کی تو آپ نبی رحمت کی ذات والا صفات سے متاثر ہو گئی۔ اس لیے شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی کے دیکھنے سے ہی پیدا ہو، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساتی دولت از گفتار خیزد، کبھی کسی کی باتوں کو سن کے بھی محبت پیدا ہو جاتی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی امانت داری کو سن کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فریفتہ ہو گئی سید کونین پر۔ اب آپ نے سید کونین کو پیغام نکاح بھیجا تو آپ نے آقا حضور سید کونین نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنے پر حضور نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کا جو خطبہ نکاح ہے وہ آپ کے پیارے چچا جن کی پرورش میں آپ بچپن میں رہے ہیں جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ آپ کی نبی پاک علیہ السلام کی آمد تک کی زندگی تھی کہ حضور کے حرم ناز تک آپ کی آنے تک کی زندگی تھی۔ شاہ صاحب، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ بہت مالدار تھیں، تو جب آپ اسلام میں آئیں، اسلام آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کے بعد جو آپ کا مال تھا وہ کس انداز سے آپ نے اسلام اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے نبی پاک علیہ السلام کے عقد مبارک میں آتے ہی آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام چاہیں اسے خرچ فرمائیں۔ اب اس کیفیت کو آپ دیکھیں کہ جو آپ کے اسلام کی کیفیت ہے، حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام القرآن میں اس آیت کے ضمن میں فرمایا السابقون الاولون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ پہلے ہیں۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کی شخصیت وہ ہے جو اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں ہے، اور ان کی اس سبقت کا ذکر خود رسول پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر وہ حضور کی محبوبہ بھی تھی۔ اب آپ کی شخصیت کے کس پہلو کو دیکھا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی محبوبہ ہونا یہ کوئی اللہ معمولی کے محبوب کی محبوبہ، محبوب کی محبوبہ، کیا بات! تو اکثر نبی پاک علیہ السلام آپ کا ذکر فرماتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ اس پہ نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ اب پوچھنے پہ سید کونین نے بتایا کہ عائشہ نے ایسی بات کی ہے، تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خدیجہ سے بہتر بیوی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں عائشہ، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی عطا نہیں فرمائی،
اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور سیدہ خدیجہ کے مال خرچ کرنے کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ خدیجہ نے اس وقت مجھ پر مال خرچ کیا کہ جو تنگی کا دور تھا، اور سیدہ خدیجہ نے اس وقت میری نصرت کی جب لوگ میری مخالفت کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام میں اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت خوانی کا۔ ہمارے ساتھ ملک عزیز کے مشہور و معروف مداحان جناب محمد کامران حبیب صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غلام حشر میں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت 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 بہت۔ مسافران جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، سبحان اللہ، جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جو سجا کے چلے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت۔ وہ تاج سر پہ، اور خوبصورت مرتا نذیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔
نذیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ بڑے ہی پیارے انداز میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے محمد کامران سلیم صاحب۔ ناظرین کرام، اب پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا ایک بڑا ہی خوبصورت سلسلہ جاری تھا۔ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، شاہ صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ السابقون الاولون میں بھی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، تو میں چاہوں گا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، اور پھر جو آپ کے مناقب و فضائل کا بیان ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو سابقیت ہے اسلام میں، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احکام القرآن میں یہ السابقون الاولون ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتاً فی الاسلام حسنتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ یہ سابقیت اسلام، اس کی جو فضیلت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان سے یہاں ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی ابتدا کی، فلہ اجرہا، اس کام کا اسے اجر ملے گا، و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، اور قیامت تک کے لیے جو وہ نیکی کرتا جائے گا اسے اس کا اجر پہلے کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ ہے کہ جسے نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی۔ اب شیخ محقق نے یہ فرمایا کہ آپ سبقت اسلام میں اول الاسلام، پہلے اسلام لانے والی عورت ہیں، یعنی سب سے پہلے جس نے نبی پاک علیہ السلام پہ اسلام لایا، ایمان لایا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ اب اس نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں کہ جس نے کوئی بھلائی کا کام کیا اس کا ثواب اسے پہنچے گا، اور قیامت تک کے لیے جو بھلائی کا کام کرے گا وہ پہلے کرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب اسلام میں سبقت لینے والے جانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، تو یہ لازم ہے کہ جب قیامت تک کے لیے جو بھی ایمان لائے گا اس کا ثواب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ضرور جائے گا۔ یہ آپ کی سابقیت اسلام میں وہ خصوصیت ہے
جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اور اس خصوصیت پہ مدارج میں حضرت شیخ محقق محدث دہلوی نے بہت خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خصوصیت ہے کہ سابقیت اسلام میں اور دین میں، جو اسلام میں جو تاثیر ہے اس میں، اور اسلام کی تقویت میں، اور اسلام کے لیے مال خرچ کرنے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لا شریک ہیں۔ یعنی یہ وہ فضیلت ہے اس میں جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح آپ کی اور بہت سے فضائل اور خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک خصوصیت حضرت امام بخاری نے ذکر فرمایا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس اسلام کے مشکل حالات میں وہ غار تک پیدل حضور نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت آج کوئی بندہ جانے والا ان مشکل اس کٹھن راستے کو طے کرنا بڑا مشکل ہے، اس زمانے میں خدا جانے کتنا کٹھن وہ راستہ ہوا ہوگا جسے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ طے کرتی تھی۔ تو اس وقت سیدہ خدیجہ، جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ادھر سے حضور کے لیے کھانا لے کے گئی، ادھر سے اللہ نے جبریل امین کو بارگاہ رسالت مآب میں بھیج دیا کہ جبریل جا کے میرے حبیب کو بتاؤ کہ اللہ خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے، اور خدیجہ کو یہ پیغام دے دو کہ خدیجہ کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنایا ہے جس میں کوئی تنگی نہیں، کشادگی ہی کشادگی ہے۔ یہ آپ کی فضائل میں سے، پھر آپ کے فضائل میں سے یہ فضیلت کے حضرت شیخ محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سوائے سیدنا ابراہیم کے، وہ سب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہے۔ یعنی حضور کی اولاد کی ماں ہونے کی فضیلت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اس اعتبار سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب چلا ہے وہ آپ ہی کے توسل سے چلا ہے۔ آپ ہی کے توسل سے چلا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات جو شیخ محقق نے لکھی، نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑی فضیلت ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ فاطمہ جیسی بیٹی آپ کے بطن سے ہوئی، یعنی سیدہ زہرا جیسی بیٹی آپ کے بطن مبارک سے ہوئی۔ اور آپ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ سیدہ زہرا جیسی بیٹی آپ کی ہے، مولا علی جیسا داماد آپ کا ہے، حسنین جیسے نواسے آپ کے ہیں، اور محمد الرسول اللہ جیسا شوہر ہونے کی سعادت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ اور یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جن سے استدلال مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ جن کی نسبت پہ فخر خود مولا کائنات نے فرمایا۔ ایک موقع پہ مولا علی نے فرمایا کہ محمد النبی اخی و سحری، کہ اللہ کے نبی محمد میرے بھائی بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں، وحمزہ تو سید الشہداء امی، اور جناب امیر حمزہ سید الشہیدوں کے سردار ہیں، وہ میرے چاچا ہیں۔ اب اس کے ساتھ ان خصوصیات کا بھی مولا علی نے ذکر کیا۔ ایک تو حضور کا بھائی ہونا، اس کا مطلب ہے نسبت رسول کو مولا کائنات نے فخر کے طور پہ پیش کیا۔ پھر اس کے ساتھ مولا علی نے یہ فرمایا کہ جو فاطمہ محمد کی بیٹی ہے وہ میرے نکاح میں ہے۔ اس کا مطلب ہے سیدہ زہرا کی نسبت پہ مولا علی نے فخر کیا، تو جس نسبت پہ جس کی بیوی ہونے پہ مولا علی نے فخر کیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ اور پھر مولا علی نے فرمایا وصبتا احمدہ ابنایہ منا، کہ ماں حضور کے جو نواسے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ اب ان جن نواسوں پہ مولا علی نے جن بیٹوں پہ فخر کیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وہ خصوصیات ہیں جن میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے۔ پھر ایک اور خصوصیت سب سے بڑھ کے یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بکری ذبح فرماتے
کوئی تحفہ حضور کے پاس آتا تو سب سے پہلے ان عورتوں کے پاس بھیجتے جو سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت کی وجہ سے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تو بات ہی کیا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو حضور کی اتباع کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ جو حضور کو چاہنے والا ہے وہ خدا کا محبوب بنتا ہے، تو خیال فرمایا جس کو رسول چاہیں اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محبوبہ محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت، یہ عظمتیں، یہ رفتیں اور یہ بلندیاں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں، وگرنہ آپ کی گفتگو آپ بیان کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، جی تو یہ چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک منقبت کا، تو میں کامران سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ ام المومنین میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی، کیسے پائے گا تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی، جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی، کسی آغوش تیرے داماد علی تیرے نواسے حسن تیرے داماد علی تیرے
نواسے حسن کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی۔ حور مردیا شفیع تیری بیٹی کے لقب، حور مردیا شفیع تیری بیٹی کے لقب، ایسی بیٹی ایسی بیٹی ہو تو کب چاہے گا بیٹا کوئی، ایسی بیٹی ہو تو کب چاہے گا بیٹا کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی، کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان